اچھا ایک بات اور ہے خان صاحب کی جو ہے نا، میں آپ کو بتا دوں اس کا جواب یہ چاہے اس کی مخالفت ہی کرے، مجھے جو رپورٹیں ملی نا پرویز بھائی نے مجھے بتایا ہے، انہوں نے کہا یہ خفیہ خانے نواز شریف سے ملتے رہتے ہیں، شہباز شریف سے ملتے رہتے ہیں، اور یہ ان کا اصل جو ہے نا یہ ادھر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے ایک بندے نے وہ بتایا ہمارے خلاف ہے. کہ حکومت سے بھی ملتے رہتے ہیں چوئی صاحب. لو جی میں اگر میاں صاحب یا شہباز شریف سے ملوں تو ان کو بھی یہ درس دینے کی کوشش کی ہے کہ سب اکٹھے ہو جائیں. آج آپ پیپل پارٹی سے تو مل سکتے ہیں، تو چوئی صاحب نے کون سے ایسے گناہ کیے ہیں، اس کو کیوں نہیں آپ اپناتے ہیں؟ یہ بھی تو آپ کی پارٹی کے سینئر نائب صدر رہے ہیں، وزیر داخلہ رہے ہیں، آپ ان کے گھر میں رہے ہیں بڑا عرصہ. میاں صاحب جو میری ملاقاتیں ہیں، مجھے نہ تو کوئی پلاٹ چاہیے پنجاب میں چوئی صاحب، نہ میں نے وہاں کوئی کارخانہ لگانا ہے. میں نے تو اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے صوبے میں کر رہا ہوں. سر آپ کے پاس اتنا کچھ ہے ماشاءاللہ. اور کیا نہیں، مقصد یہ ہے کہ میں کوئی ذاتی اس کے لیے نہیں گیا تھا، اس لیے گیا تھا کہ بھئی آپ میاں صاحب آپ ذرا بڑی تصویر کو دیکھیں. بڑی تصویر ہے پاکستان. وہ بڑی تصویر صرف اپنی دیکھتے ہیں، وہ سامنے لگائی ہوتی ہے وہ صرف وہی دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی اور دیکھتے صاحب نہیں ہیں. لیڈر بھی تو ہے نا، عوام بھی تو ان کے پیچھے ہے نا. آپ کے ساتھ اتنے لوگ ہیں جتنے ان کے ساتھ ہیں. کوئی گل نہیں، اگلے پتہ چل جائے گا. اگلے الیکشن میں کوئی بہتر پوزیشن ہوگی ایسی آپ کی. کوشش انہوں نے بنا لیں گے، جو نہ رل گیا تو پھر نواز شریف کلر رہ جائے وہ گا. تیار ہی نہیں، آپ کی سربراہی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. سربراہ وہ پیر پگاڑا ہے نا. وہ تو پاکستان مسلم لیگ کے کئی مرتبہ صدر رہے ہیں، ایک قداور شخصیت ہیں، تو ان کو ہم نے نہ وہ وزیر اعظم کے لیے یا صدر پاکستان یا کسی اور عہدے کے تو وہ نہیں ہیں طلبگار. وہ چاہتے ہیں کہ اکٹھے ہوں. تو اگر آپ بھی تسلیم کر لیں میاں صاحب بھی پیر صاحب کو، تو ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں. چوئی صاحب آپ نے تو مجھے بتایا ہے، لیکن میں ان سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ویکی لیکس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سارے لوگ سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی پریشان ہیں، کوئی گھبرا رہے ہیں. انہوں نے کوئی بندہ کوئی شعبہ ایسا چھٹیا نہیں جن کے بارے گالاں کی ہے. سر آپ کے خیال میں کیا اثرات ہوں گے ہمارے ملک پہ، ہمارے جو سفارتی تعلقات؟ دیکھیں جی، کوئی ایسی نئی بات تو ویکی لیگ نے نہیں کی ہے. وہی جو پرانے سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. قوم کو سوچنا چاہیے. کیا ہم نے برطانیہ سے اس لیے آزادی حاصل کی کہ ہم پہ امریکہ مسلط ہو جائے؟ تو پھر کیا، پھر تو اس سے تو انگریز اچھے تھے، پھر ان کی ہم غلامی کرتے اور وہی انگریزوں کا دور چلتا رہتا. خان صاحب آپ نے ایک اور چیز بھی پڑھی ہوگی، وہ کیا نہیں زیادہ پاورفل لگتا ہے اس گورنمنٹ کے اوپر، وہ اسفند یار ولی کو صدر بنانا چاہتا تھا. دیکھیں نا جی، اب بنیادی بات چوئی صاحب یہ ہے کہ جب سیاسی قوتیں کمزور ہوں تو وہ جمہوریت کدھر گئی؟ میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے جمہوری ادارے ہیں وہ کمزور ترین ہوتے جا رہے ہیں. ان سے تو جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہمارے یہ ادارے زیادہ مضبوط تھے. تو اگر یہ ادارے کمزور ہوں گے تو یہ ویکیوم، یہ کوئی نہ کوئی قوت، چاہے وہ عسکری قوت ہو، عدلیہ ہو، دہشت گرد ہو، کوئی تو اس کو پورا کرے گا. ہم آج تک آل پارٹیز کانفرنس نہیں کر سکے. ایک میثاق جمہوریت، بھئی 2006 ماڈل کی گاڑی ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. اب 2011 آ گیا. اب آپ کوئی نئی چیز لائیں، نئے ماڈل کی گاڑی لیا ہوگا، نئی ماڈل کی چیز لائیں، اس میں سب کو بٹھائیں، سب سیاسی جماعتیں اکٹھے ہوں. ہم تو بیٹھتے نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. مل جائیں گے بے فکر ہو کل جو ہم پریشان ہو رہے تھے ایک بات پہ، وہ ان سے پوچھ لیتے ہیں نا، جو بابا حیدر زمان نے کہا ہے کہ صوبہ پختونخوا میں ایزی لوڈ حکومت ہے. سر کچھ سمجھ نہیں آیا، ایزی لوڈ حکومت کون سی ہوتی ہے؟ جی ایزی لوڈ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. ہر صوبے میں جو ہے اس وقت کیا صورتحال ہے، بشمول ہے میرا صوبہ. میں وابڈا کمیٹی کا ممبر ہوں، 4 سال سے وابڈا کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے لسٹ دیں جو پاکستان کے جو بڑے بڑے چور ہیں، بجلی چور. مجھے لسٹ نہیں مل رہی. وہ چھوٹا جو آدمی 200 روپے کی چوری کر رہا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، جو 20 کروڑ کی کر رہا ہے اس کا کوئی پوچھتے نہیں ہے. تو ہمارا تو سارا نظام ہی بگڑ چکا ہے جی. اب اللہ تعالیٰ. ویسے آپ کے صوبے میں اے این پی تو بڑے اچھی حکومتی امور چلا رہی، بڑے دلیر لوگ ہیں جی. آپ جہاں دھماکہ ہوتا ہے پہنچ جاتے ہیں. بابا حیدر زمان نے ایزی لوڈ انہوں نے بارے کیا تھا. اچھا وہ ایزی لوڈ. اور 9 مہینے سے ایک موومنٹ چل رہی ہزارہ میں، اور ہزارہ چوئی صاحب کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ واحد خطہ ہے پورے پاکستان میں جس نے ہمیشہ مسلم لیگ کے حق میں ووٹ دیے، جس نے کسی اور جماعت کو، نہ این پی، پیپل پارٹی، کسی کو ووٹ نہیں. اب نہیں دیں گے. اور اب مسلم لیگ کا کوئی بندہ تو جا نہیں سکتا ہے. اب جو ہے وہاں جو ہے ایک موومنٹ ہے، صوبائی حکومت وہاں جا نہیں سکتی ہے. بشمول میاں صاحب بھی گئے تھے ہری پور سے، ان کو واپس آنا پڑا. حالانکہ ان کا دماد وہاں رہتا ہے ان کا وہ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہزارہ کو ہمیں
ایک صوبہ بنانا چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، اور ہمیں بھاولپور کو بھی صاحب اس میں بھی جی میں آپ کے ساتھ اس معاملے میں پرویز لائی نو بھیجا سی ادھر اسی کیا بننا چاہیے۔ اچھا سر، انور سیف اللہ صاحب نظر نہیں آ رہے، کوئی گوشہ نشین تو نہیں ہو گئے وہ؟ بالکل انور خان ایم پی اے ہے وہاں صوبے میں، اور میڈیا شیڈیا میں نظر نہیں آتے، وہ میڈیا میں اب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو خدمت کی اس کا کون سا ان کو صلہ، مطلب 1.5 سال وہ نیب نے پکڑا، جیل میں نوکریاں دی ہیں، اب خود نوکریاں دے رہے ہیں، اس کا کوئی نہیں، اور اس پہ یہ تھا کہ بھئی نوکریاں کیوں دی ہیں۔ چوئی صاحب خوش قسمت ہیں کہ نیب سے بچ گئے اور نکل آئے۔ چوئی صاحب تو ہم نے تو پہلے معاملے طے کر لیے تھے۔ ہاں دیکھیں، ہم نے طے کر لی اور ہمیں نہیں بتایا، یہ بھی زیادتی کی چوئی صاحب، آپ تھوڑی سی چیزیں ہمارے لیے بھی طے کر۔ گورنمنٹ میں بندے کو ہونے کا کوئی تو فائدہ اٹھانا چاہیے نا، یہ تھوڑا بس ایسی کر پھر کی ہو گیا۔ اچھا سر، یہ خدمت کا سیاستدانوں کو صلہ ملنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے کہا خدمت کا کوئی صلہ نہیں۔ دیکھیں صلہ تو یہی ہے نا جی کہ آپ بار بار الیکشن میں بہت بڑی عزت ہے، آپ ایم این اے ہو جاتے ہیں، سینیٹر ہوتے ہیں، ایم پی، یہی اسی صلے کے لیے، ہم کو یہ تو نہیں ہے کہ نوٹ کا صلہ چاہیے یا کچھ اور چاہیے۔ ویسے ایک صلہ مجھے ملنا چاہیے۔ اچھا آپ کو بھی ملنا چاہیے؟ آپ تو وزیر اعظم بن گئے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا صلہ مجھے اور بھی ضرورت ہے، اس کی اجازت ہے؟ ہاں فرمائیے۔ بریک دا صلہ دے دو یار، ایک تھوڑی بڑی مہربانی ہے، اس چھوٹے سے صلے تو بعد آیا واپس۔